بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک اسلامی تحریروں کا قسط وار سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اسی سلسلے میں ہم آج آگے بڑھیں گے۔ تو جن صاحب نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ سابقہ قسط میں حضرت عبدالمطلب اور حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کی ایک ہی خاندان بنو زہرہ میں شادی کا ذکر تھا۔ حضرت عبدالمطلب کی زندگی میں زمزم کے کنواں کے دریافت کے علاوہ دوسرا بڑا واقعہ خانہ کعبہ پر ابرا کا حملہ تھا، جو اس نے یمن سے آ کر ہاتھیوں کے دستے کے ساتھ کیا تھا، مگر اللہ نے اسے خانہ کعبہ سے پہلے ہی وادی میسر میں کھائے ہوئے برس کی مانند کر دیا۔ میں صحاب الفیل کے اس خاص واقعہ پر لکھنا چاہتا تھا، مگر بنو زہرہ کے ذکر کے ساتھ میری توجہ بنو زہرہ کے چند انتہائی قابل قدر اور قابل فخر شخصیات کی طرف مبذول ہو گئی، جن سے صرف نظر کر کے آگے بڑھنا مناسب نہ ہوتا۔ اسلام کی منفرد شخصیات میں پہلے نمبر پر حضرت عمیر بن ابو وقاص مالک بن ابیب ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بنت وہب کے چچا زاد بھائی ابو وقاص مالک بن ابیب کے صاحبزادے اور حضرت سعد بن ابو وقاص مالک بن ابیب کے قابل فخر چھوٹے بھائی تھے۔ دوسرے نمبر پر حضرت سعد بن ابو وقاص مالک بن ابیب اور تیسرے حضرت آمنہ کے دادا عبدالمناف بن زہرہ کے بھائی حارث بن زہرہ کے پڑپوتے حضرت عبدالرحمن بن عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ ہیں۔ بنو زہرہ کے یہ تینوں اسلام کے نامور سپوت غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عمیر بن ابو وقاص مالک بن ابیب کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ یہ بڑے پریشان تھے اور فوج میں چھپتے پھر رہے تھے۔ حضرت سعد نے وجہ پوچھی تو کہا، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھے واپس نہ بھیج دیں۔ پھر وہی ہوا جس کے انہیں ڈر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صغیر و سنا کی وجہ سے واپس کا حکم دیا تو یہ رونے لگے۔ بڑے بھائی حضرت سعد بن ابو وقاص نے بھی سمجھایا، مگر یہ خاموش نہیں ہو رہے تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ جہاد و شہادت کی شدت کو دیکھتے ہوئے شمولیت کی اجازت دے دی۔ غزوہ بدر کے دن حضرت سعد بن ابو وقاص مالک نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابو وقاص مالک کو تیار کیا اور اپنے ہاتھ سے کم سن مجاہد کی کمر میں تلوار باندھی۔ لڑائی شروع ہوئی تو اس گل رنا نے اپنی منزل کو اپنے سامنے پا کر جان کی بازی لگا دی اور اپنے آپ کو حصول جنت کا حقدار ثابت کر دیا۔ غزوہ بدر میں میدان جنگ میں دوبدو جنگ میں شہادت پیش کرنے والے یہ واحد مہاجر قریشی ہیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبدالمناف بن قصا دوسرے شہید ہیں جو جنگ میں زخمی ہوئے، مگر شہادت بدر اور مدینہ کے درمیان واپسی کے سفر میں ہوئی۔ تیسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ قوم اق کے غلام ماہ جماج شہید ہوئے، جن کو لڑائی شروع ہونے سے قبل ہی کہیں سے ایک تیر آ لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ باقی 11 انصار میں سے ایک شہید ہوئے۔ بنو زہرہ کو عمیر بن ابو وقاص مالک بن احیب شہادت پیش کر مہاجرین کے پہلے شہید ہونے کا اعزاز لیے۔ شہداء کے ہر اول دستے کے ساتھ عازم جنت ہوئے۔ اس نو خیز مجاہد کی شہادت دوسروں کے لیے قابل فخر قابل تقلید ٹھہری۔ بنو زہرہ کے حضرت سعد بن ابو وقاص مالک بن ابیب جو حضرت آمنہ کے چچا زاد کے صاحبزادے تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی نسبت سے ماموں کہتے تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ اسلام کے دفاع میں پہلا تیر چلانے کا اعزاز انہیں حاصل ہوا اور یہ واحد صحابی ہیں جن کو غزوہ احد کے دن جب آپ احد پہاڑ کی غار میں پناہ لیے ہوئے تھے اور کفار کا سارا دباؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، اپنے سارے تیر نکال کر دیتے ہوئے کہا، سعد تمہارے پر میرے ماں باپ قربان، زور سے تیر چلاؤ۔ میدان جنگ میں بہترین جزل اس کو کہتے ہیں جو انہیں اپنی نہیں بلکہ دشمن کی فوج کو اپنی مرضی سے لڑائے۔ یہ خوبی حضرت سعد بن ابو وقاص مالک میں بدرجہ اولیٰ موجود تھی۔ حضرت سعد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران کی 2 لاکھ فوج کو، جو ایران کے نامی گرامی سپہ سالار
رستم کے زیر کمان تھی کو اپنی من پسند کے میدان قدسیہ میں لڑنے پر مجبور کر دیا۔ رستم اس جگہ پر نہیں لڑنا چاہتا تھا مگر حضرت سعد اپنی حکمت عملی سے اس کے لیے ایسے حالات پیدا کرتے گئے کہ رستم کو مجبوراً حضرت سعد بن ابو وقاص کے منتخب کردہ قدسیہ کے میدان میں مقابلے کے لیے اترنا پڑا۔ ایرانی فوج میدان جنگ کی صورتحال کو دیکھ کر اپنے کمانڈر کے فیصلے پر چیخ پڑی۔ رستم کی معاونت کے لیے ایران کے بادشاہ یزگرد نے اپنے 6 بہترین کمانڈر بھی روانہ کیے تاکہ مسلمانوں کو یہیں سے دارالخلافہ مدائن کی طرف بڑھنے سے روک دیا جائے۔ گویا یہ جنگ شاہ ایران یزگرد کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ اس نے ایرانی سپہ سالار رستم پر یہ جنگ جیتنے کے لیے پورا زور ڈالا۔ ادھر حضرت سعد بن ابو وقاص کے پاس صرف 33,000 فوج تھی جبکہ مقابلے میں 2 لاکھ فوج اور ہاتھیوں کے دستے لگ تھے، مگر اللہ کی مدد اور حضرت سعد کی بہترین کمانڈ نے رستم کی کسی چال کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ لڑائی 4 دن چلتی رہی۔ ہاتھی بہت بڑا مسئلہ تھے۔ حضرت سعد بن ابو وقاص مالک نے قبیلہ بنو تمیم کے 2,000 جوانوں کی ڈیوٹی لگائی جنہوں نے جان پر کھیل کر ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹنی شروع کر دی۔ ہاتھی پیچھے کو بھاگے اور اپنی ہی فوج کو تہس نہس کر دیا۔ بنو تمیم کے جوانوں نے دشمن پر اتنا دباؤ ڈالا کہ دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ 4 دن کی بڑی گھمسان کی جنگ کے بعد ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور رستم زخمی حالت میں بھاگ کھڑا ہوا اور ندی میں کود گیا، مگر ایک مسلمان جو اس کا پیچھا کر رہا تھا اسے ندی سے نکال کر قتل کر دیا۔ قادسیہ کی فتح گویا ایرانی دارالخلافہ مدائن کی فتح کا پیش خدمت تھی۔ جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ باقی اگلی قسط میں۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔